اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بات اصل میں کیا تھی؟ وہ ہے مالیات کی بات ساری۔ جہاں آدمی مرتا ہے، جہاں پانی مرتا ہے یا آدمی مرتا ہے، وہ تو پیسے کا معاملہ ہے، مالیات کا معاملہ۔ چنانچہ دو اعتبارات سے دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیمات پر پردے پڑ گئے۔ نمبر ایک، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کے جواز کا فتویٰ دیا گیا۔ نمبر دو، بعض ایسی چیزوں سے اغماض برتا گیا جس کے نتیجے میں سود کا جواز پیدا ہو گیا۔ اب یہ زمینداری اور جاگیرداری کی بات کو سمجھ لیجئے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا دور خلافت راشدہ میں۔ عراق فتح ہو گیا، بہت بڑا ملک، شام فتح ہو گیا، بہت بڑا ملک، ایران فتح ہو گیا، بہت بڑا ملک، مصر فتح ہو گیا، بہت بڑا ملک، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ۔ فتح کرنے والے صحابہ یا جو بھی اس وقت مسلمان مجاہدین تھے چند ہزار۔ اب ان کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ یہ ساری زمینیں، یہ سارے شہر، یہ سب کے سب ہمارا مال غنیمت ہے جو جہاد کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے، اس کا 5واں حصہ جو سورہ انفال میں مال غنیمت کے بارے میں حکم آیا ہے، 5واں حصہ تو بیت المال کا ہوگا، 4 حصے ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے۔ دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا۔ ان ملکوں کی پوری آبادی غلام ہوتی ہے اور غلاموں کی حیثیت سے افراد میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ساری زمینیں بڑی بڑی جاگیروں کی شکل کے اندر چند ہزار مسلمانوں، چند ہزار مجاہدین کے لیے وہ تقسیم ہو جاتی۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگیردارانہ نظام قائم ہے۔ یہ فراست فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے حضور نے جو فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحق ینطق علی لسان عمر، حق بولتا ہے عمر کی زبان پر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جدھر عمر جا رہا ہوتا ہے شیطان وہاں سے قدمی کترا کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ کئی احکام قرآن کے ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر نے پہلے ان کی خواہش ظاہر کی، پھر قرآن میں نازل ہو گئے۔ کئی فیصلے ایسے ہیں کہ حضور اور حضرت ابوبکر کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے فیصلے کے لیے تصویب قرآن میں نازل ہو گئی۔ غزوہ بدر کے اسیروں کا جو معاملہ کیا ہے، حضرت عمر کا فیصلہ تھا ان سب کو قتل کیا۔ حضرت حضور کا وہ رحمت اور شفقت جو آپ کی طبیعت کا جزو لازم تھی، اور وہی عکس جو ہے حضرت ابوبکر میں بھی تھا۔ ارحم امتی بے امتی ابوبکر، رفق کا نہیں، ان سے خوب بہا لے کر چھوڑ دیا۔ لیکن سورہ انفال کے آخر میں آیات آ گئی سخت۔ حضرت عمر کی رائے صحیح تھی۔ وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وہ فوراً، اور ایک اور حدیث بھی حضرت عمر کی شان میں کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں کچھ۔ محدث نہیں، محدث تو وہ ہیں جو علم حدیث کے ماہرین ہیں، علماء حدیث۔ محدث جن سے اللہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت سوچا کہ یہ کیا ہوگا۔ آپ نے اجتہاد کیا، مال غنیمت کا اطلاق صرف ان اشیاء پر ہوگا یا افراد پر ہوگا یا ساز و سامان پر ہوگا جو عین محاذ جنگ پر ملیں گے۔ یرموک کی جنگ ہوئی ہے، قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، فلاں کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں اتنے قیدی آ گئے، فرض کیجئے کوئی عورتیں بھی ہوں، اتنی کنیزیں بن گئیں، اتنے تلوار، اتنی ڈھالیں، اتنا یہ، اتنے اونٹ، اتنے بھیڑیں بکریاں، یا رسد سامان مل گیا، یہ مال غنیمت ہے۔ اس پر تو سورہ انفال کی جو آیت ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ اس کا بھی 5واں حصہ بیت المال کا، 4 حصے مجاہدین کے۔
لیکن بقیہ پورے ملک کی اراضی، پورے ملک کی آبادی، یہ پورا ملک جو ہے یہ مال غنیمت نہیں، مال فے شمار ہوگا۔ مال فے کا حکم جو ہے وہ سورہ حشر میں آیا ہے 28ویں پارے میں، وہ سارا کا سارا بیت المال کا ہے، اللہ کا، رسول کا، غرباء کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے۔ اور پھر یہ کہ جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں، آج میں نے کہا ہے کہ اگر نماز میں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، مجھے یہ مضمون مکمل کرنا ہے، میں ان آیات کا ترجمہ پورا آپ کے سامنے اس وقت نہیں رکھ رہا، لیکن یہ کہ جن کو تھوڑا سا بھی مس ہے، جنہیں کچھ ترجمہ آتا ہے، وہ آج ضرور نماز میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیات سماعت کر لیں گے کہ پہلی رکعت میں آپ وہ آیت سن لیں گے کہ جس میں مال غنیمت کا حکم ہے، غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ ہے۔ دوسری رکعت میں انشاءاللہ آپ سورہ حشر کی وہ آیات سنیں گے جن میں مال فے کن کن کے لیے ہے یہ بیان ہو جائے گا۔ حضرت عمر کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ مال فے ہے، کل کا کل بیت المال کا مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اب یہ لوگ افراد کے غلام نہیں ہوں گے، اسلامی ریاست کے غلام ہوں گے اور وہ ذمہ ہوں گے اور ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ افراد جزیہ دیں گے، بیت المال میں جائے گا، اور بیت المال میں جو جائے گا وہ پوری امت کی فلاح و بہبود پر استعمال ہوگا۔ اسی طرح ان کی زمینیں جو ہیں وہ یہی خود کاشت کریں گے، وہ مجوسی ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بربر ہوں، کوپٹک ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ خراج ادا کریں گے براہ راست بیت المال کو۔ یہ عشری زمینیں نہیں شمار ہوں گی۔ عشری زمین وہ ہوتی ہے کہ جو کسی مسلمان کی ملکیتی زمین ہو۔ ملکیتی زمین میں سے عشر ہوتا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ بارانی زمین ہے 10واں حصہ دے دیجئے، اس لیے کہ آپ بارش تو اللہ نے بھیج دی ہے، آپ کو تو اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ اور اگر وہ آپ نے کوئی آرٹیفیشل اریگیشن کا معاملہ کیا ہے، نہر سے پانی لیا ہے تو آبیانہ دیا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہے تو تیل جلایا ہے، بجلی کا بل دیا ہے، لہذا اس میں 20واں حصہ 5% دے دیجئے۔ ملکیت زمین عشری کہلاتی ہے، عشری میں سے 10% یا 5%، لیکن یہ زمینیں جو ہیں یہ خراجی کہلائیں گی۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں، قومی ملکیت ہے، کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے۔ اور یہ مجوسی یا عیسائی مسلمان بھی ہو جائیں گے تب بھی زمین کی کیفیت نہیں بدلے گی، زمین خراجی کی خراجی رہے گی۔ ان زمینوں سے خراج آئے گا سیدھا بیت المال کے اندر، اور اس خراج کا پورا نظام انہوں نے بنایا کہ فلاں فلاں چیزوں پر کتنا ٹیکس لگے گا، وہ سب بیت المال میں جائے گا اور براہ راست بیت المال میں جا کر پوری امت مسلمہ کے مفاد میں خرچ ہوگا۔ اس پر جھگڑا بھی ہوا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ صحابہ کرام میں یہ بات مختلف ہی ہو گئی، اختلاف ہوا۔ حضرت بلال ابن حارث ایک صحابی ہیں، وہ تو بڑے شد و مت کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضرت عمر کے خلاف۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مال غنیمت ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک میٹنگ بنی، مجلس شورا میں فیصلے ہوئے، ایک خاص صحابہ کا 10 کا ایک جو ہے کمیشن بنایا گیا، اس میں سے 5 انصاری، 5 جو تھے وہ خزرجی تھے، جو کہ زمینوں کے بندوبست سے واقف تھے، وہی ہو سکتے تھے کہ جو کاشتکار تھے۔ مہاجرین تو سب کے سب جو تاجر تو تھے، کاشتکار تو ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی کمیٹی بنی، بالآخر رد و قضا بحث و تمہیز کے بعد اس کمیٹی نے بھی کہا کہ حضرت عمر سے کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہی 100% صحیح ہے۔ گویا کہ 2 الفاظ اب نوٹ کر لیجئے، حضرت عمر فاروق کا اجتہاد ہو گیا اور امت کا اجماع ہو گیا، اور اجماع بھی ہوا کافی رد و قضا کے بعد۔ ایسے نہیں کہ اچانک بس کوئی کسی کے احترام میں یا کسی کی تعظیم میں اس کی بات مان لی گئی، نہیں، گفتگو ہوئی، دلائل دیے گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، جھگڑا ہوا، کمیشن بنا، پھر فیصلہ ہوا، اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ تمام زمینیں خراجی ہیں، ان سے عشر یا نصف عشر نہیں، ان سے خراج براہ راست جائے گا، یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے۔ جو بھی کام کرے گا وہ مضارع ہوگا، لیکن مضارع کس کا؟ کسی مسلمان فرد کا نہیں، کسی زمیندار کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، مسلمانوں کے بیت المال کا مضارع ہوگا، ریاست اسلامی کا مضارع ہوگا۔ یہ فیصلہ تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدقسمتی سے دور ملوکیت میں آ کر اس فیصلے کو بدل دیا گیا اور امام کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس میں سے جاگیریں بھی دے سکتا ہے، مسلمانوں کو جاگیروں کی شکل میں عطا کر۔ جاگیرداری کا فتویٰ شروع ہو گیا۔ ذرا نوٹ کیجئے، ایک تقابل کیجئے، ایک اور معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا۔
اور اس پر ہمارے حنفی فقہا ہی نہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں کے چاروں اس طریقے سے جازم ہیں کہ ذرا سا اس میں تغیر و تبدل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ اجتہاد کیا تھا کہ اگر ایک شخص ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، طلاق مغلظ ہو جائے. آپ سے پہلے یہ معاملہ، حضور کا یہ معاملہ تھا، آپ پوچھ لیتے تھے طلاق دینے والے سے بھئی تمہاری نیت 3 کی تھی کہ 1 کی تھی؟ ایسے ہی تم کہہ بیٹھے 3 یا 4 یا 100 یا 1000، نیت کیا تھی؟ اگر وہ کہتا تھا حضور نیت تو میری 1 ہی کی تھی، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے. لوگ جری ہو گئے بیویوں پر روب گانٹنے کے لیے، 1000 طلاقیں دیتا ہوں ابھی تمہیں، اور بعد میں کہہ رہی ہے جی میری تو نیت 1 کی تھی. حضرت عمر نے اس کا سد باب کرنے کے لیے طے کیا کہ اب 3 دو گے تو 3 ہی ہوں گے اور بیوی حرام ہوگی تم پر. اور ساتھ ہی حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا کہ 3 طلاقیں بے وقت دے دی. بعد میں جو ظلم ہوا ہے حضرت عمر کے اس اجتہاد کے ساتھ کہ کوڑے تو لگانے چھوڑ دیے، 3 طلاقیں مغلظ کر دی گئیں. ورنہ اگر کوڑوں کی سزا بھی ساتھ ہوتی تو غصہ بہت کم آتا. یہ جو کہے جی غصے میں دے بیٹھا، غصہ آتا ہی نا. پتا ہو کہ 15 کوڑے لگنے ہیں، 20 کوڑے لگنے ہیں تو پھر غصہ نہیں آتا، سوچ سمجھ کے غصہ آتا. وہ حصہ ختم کر دیا. لیکن 3 طلاقوں کے مغلظ ہونے پر ہماری چاروں فقہ جازم ہے. حضرت عمر کا اجتہاد ہے نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یہی فرق میں بتانا چاہتا ہوں. یہ پرسنل لا کا معاملہ تھا، اس میں بادشاہوں کو کیا ضرورت تھی تغیر و تبدل کرانے کی؟ جاگیرداری جو ہے وہ تو ملوکیت کے پاؤں ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یہ کنسلا جو چلتا ہے نا، سینٹی پیڈز کہلاتے ہیں وہ، ان کے پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 پاؤں ہوتے ہیں. میں نے کہا جس طرح کنسلے کے پاؤں جو ہے وہ سینکڑوں ہوتے ہیں، ایسے ہی جاگیرداری جو ہے یہ پاؤں ہے ملوکیت کے. تو بعد میں کھانے پر ملاقات ہوئی تھی تو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بہت تعریف کی کہ بہت صحیح آپ نے تمثیل اور تشبیہ دی ہے. واقعتاً جاگیرداری جو ہے بالکل اسی طرح ملوکیت کے پاؤں ہیں جیسے کہ کنسلے کے پاؤں. لہذا یہ تو حضرت عمر کے اجتہاد سے اعراض کیا گیا. اس سے آگے بڑھ کر ستم بالائے ستم، ملکیتی زمین جس کا کہ معاملہ عشری کا ہے، اس میں سوال پیدا ہوا کہ آیا غیر حاضر زمینداری چل سکتی ہے؟ مزارعت ہو سکتی ہے؟ زمین میری، اب یہ خراجی کی بات نہیں ہے، خراجی کی بات میں نے ختم کر دیا، وہ تو بدل دیا گیا معاملہ کہ وہ جاگیر دے سکتا ہے، جاگیر ہو گئی تو ملکیت ہو گئی. اب ملکیت کا سوال آیا، کیا مزارعت ہو سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق. قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے کچھ شرطیں عائد کر کے فتویٰ دے دیا جائز ہے. فقہ حنفی کہلاتی ہے، فتویٰ چلتا ہے صاحبین کا. امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کے برعکس، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام مطلق، امام مالک کے نزدیک مزارعت حرام مطلق، امام شافعی کے نزدیک صرف باغ کے تابع زمین میں مزارعت ہو سکتی ہے، کھلے کھیت میں نہیں ہو سکتی، حرام. بعد کے فقہا احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے کھیت میں بھی ہو سکتی ہے. امام بخاری کا بھی فتویٰ ہو گیا، صاحبین کا بھی فتویٰ. انہوں نے شرطیں لگائی تھی کہ بیج جو ہے زمیندار کا ہونا چاہیے تاکہ فصل اگر ضائع ہو جائے تو زمیندار کا بھی کچھ نقصان تو ہو. مزارع کی محنت گئی تو اس کا بیج گیا، یا کچھ اور شرطیں بھی لگائی ہیں. لیکن یہ شرطیں بھی بعد میں ختم ہوتی گئیں. آج ہمارے ہاں جو شرطیں جو مزارعت چل رہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ وہ قاضی صاحب والی، قاضی ابو یوسف والی مزارعت تو نہیں ہے جو ہو رہی ہے، تو بدترین مزارعت ہے. اس کے جواز کے اوپر تو کسی کا بھی فتویٰ نہیں. لیکن یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے نوٹ کر لیجئے، میں نہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نیت پر کوئی شک کرتا ہوں، نہ امام محمد رحمہ اللہ. میرے نزدیک یہ خالص نیک نیتی سے حالات کے تقاضے اور جبر کے نتیجے میں ہوا ہے. وہاں چونکہ اس یوم اقبال کے جلسے میں 2 جج بیٹھے ہوئے تھے، چیف جسٹس نصیر حسن شاہ صاحب تو تھے صدارت فرما رہے اور جاوید اقبال صاحب بھی تشریف فرما تھے. میں نے کہا یہ جج صاحبان بیٹھے ہیں، رول آف نیسیسٹی جو ہے کیا کریں، اب مجبوری، حالات ایسے ہو گئے.
اگر فتویٰ دے بھی دے سپریم کورٹ، مارشل لا ہے آ گیا ہے، اب کیا بگاڑ لے گی سپریم کورٹ مارشل لا کا؟ وہ تو طاقت سے آیا ہے۔ میں نے وہاں بھی کوٹ کیا تھا جسٹس کیانی مرحوم کا، جب پہلا مارشل لا لگا ہے 58 کا، اس کے بعد جو ایک دم حبس پیدا ہو گیا تھا یہاں کی سیاسی فضا میں، تو انہوں نے کچھ ایسے لطائف اور کچھ بدلہ سمجھی کے ذریعے سے کچھ تھوڑی سی فضا کے اندر جو تقدر تھا اسے دور کیا تھا۔ تو اس کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، misfortunes never come alone but this time they have come in battalions۔ بدقسمتی اکیلی تو کبھی بھی نہیں آیا کرتی، بہت سی تو بٹالنیوں کی شکل میں آئی ہے، فوجوں کی شکل میں بدقسمتیاں آ گئی ہیں۔ لیکن یہ کہ جب فوج آ جائے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ وہی کرے گی جو ضیاء الحق صاحب کے آنے کے بعد سپریم کورٹ نے کیا تھا، اچھا جی ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، 90 دن میں چلے جائیے گا۔ 90 دن کا تو دے دیا نا جواز۔ اب وہ ضیاء الحق صاحب نے اس کے بعد پی سی او بنایا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اور کہہ دیا جو جج اس کے تحت دوبارہ حلف لیں گے بس وہی جج رہ جائیں گے، باقی گئے۔ جن کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا وہ ججی سے ہی ختم، فارغ ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ جنہوں نے مصلحت قومی کو پیش نظر رکھا یا مصلحت ذاتی کو پیش نظر رکھا یہ تو وہ جانے، ان کا رب جانے۔ جنہوں نے اس کے اوپر حلف اٹھا لیا وہ جج رہے۔ بتائیے کیا کرے، کیا کرتے قاضی ابو یوسف؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، نان کوآپریشن پر رہے، انہوں نے قاضی ہونے کا عہدہ قبول نہیں کیا، تعاون نہیں کیا حکومت کے ساتھ۔ لیکن قاضی ابو یوسف نے یہ سمجھی مصلحت کہ اگر اس معاملے میں بالکل علماء کے اور ان خلفاء کے درمیان یہ خلیج بڑھتی چلی گئی تو نہ معلوم کیا شکل ہو جائے گی۔ ایک پورا فلسفہ ہے یہ بھی کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کے قریب ہو کر اس کو سمجھایا جائے تاکہ اس کی مضرت کم سے کم تو رہے۔ تو اس اعتبار سے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مصلحت بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مصلحت ذاتی نہیں بلکہ ملت کی تھی۔ لیکن یہ کہ فیکٹ ریمینز، حقیقت یہی ہے کہ استاد نے نہ عہدہ قبول کیا نہ مزارت کے جواز کا فتویٰ دیا، شاگرد نے عہدہ بھی قبول کر لیا اور مزارت کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیا۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذلك